علیکم 14 اگست ایک اہم موقع ہے اور بحیثیت قوم یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارا ملک بنا، ہمیں آزادی کا سانس ملا اور الحمدللہ ابھی بھی ہم آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ملک قائم ہونے کے لیے بنا ہے، تا قیامت اس ملک نے قائم رہنا ہے، کیونکہ یہ ملک حاصل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بہت بڑا فیمس سلوگن تھا آزادی کی تحریک کے موقع پر۔ پاکستان کی آزادی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے ہر پاکستانی بچہ اس کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے جب سے پاکستان بنا اور اس وقت تک، اور پاکستان جب حاصل کیا اس وقت بھی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اب بھی ہمارے نوجوان اپنی جان پر کھیل کر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو بیرونی آزادی ہے، سرحدوں کی حفاظت ہے، اور ایک اندرونی آزادی ہے، یعنی ملک کے اندر کے حالات، انٹرنل سچویشن، اس لحاظ سے بات کی جائے تو ہمارے ملک کے اندر کے معاملات، اس کی ترقی، اس کی صورتحال اس انداز میں نہیں ہے جس کا خواب بانی پاکستان قائد اعظم نے دیکھا تھا اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور قائد اعظم نے اس خواب کو پھر پورا کیا۔ ان کی خواہشات کے مطابق اس ملک کا نظام، اس ملک کی ترقی جاری و ساری نہیں ہے، بہت سے اس میں مسائل ہیں، بہت سے اس میں طبقات ہیں، اس میں مذہبی طبقہ جو ہے وہ اس کا اصل جو حقیقی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے مطابق اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو سیکولر طبقہ ہے، دوسرے گروہ ہیں، وہ پاکستان کو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اور سیکولر انداز میں لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ دو بڑے سمجھیں کہ بہت بڑے گروپس ہیں جن کی آپس میں کشمکش جاری ہے۔ در حقیقت اگر ہم جس نام پر ہم نے ملک کو حاصل کیا اس کے مطابق اس کو نہ ڈھالیں تو بے شک ہم سب اس میں خطا کار ہیں، کیوں کہ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ حقیقت ہم نے یہی ظاہر کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اسلام کا قلعہ اس کو بنانا ہے، اور یہ ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا کلمہ حقیقی معنوں میں اگر نافذ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، یہ ملک اسلام کا اصل گہوارہ اور مرکز بن جائے، اور ہم مسلمان حقیقی وہ آزادی حاصل کر لیں جس آزادی کو آخری پیغمبر ہمارے ہادی و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، تو یہ خواب اس ملک میں پورا ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی خواب نہیں ہے۔ منافقت کا میں نے ذکر کیا، منافقت یہی ہوتی ہے کہ ہم کہیں کچھ کریں کچھ، یعنی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یوں تو سید بھی، مرزا بھی، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو۔ تو آج ہمیں دھڑے بندیوں میں، صوبائیت پرستی میں، رنگ و نسل کے تضادات کو مٹا کر ایک قوم، ایک طاقت بننا ہوگا، حقیقی اسلام کے پرچم تلے جمع ہونا ہوگا، اور حقیقی مسلمان بن کر اس ملک کو سنوارنا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔